اپنے مقاصد سے اعلیٰ سمجھا اس کو ترک کر کے یا اس میں کوتاہی کر کے ہم حسینی کہلا سکتے ہیں؟ جس نماز سے امام حسین کو محبت تھی اس سے نفرت کر کے ہم حسینی مشن کو کتنا نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ہم سب لوگ امام حسین سے محبت کا دعویٰ رکھتے ہیں کہ امام حسین ہمارے محبوب ہوئے، اور امام حسین نماز سے محبت رکھتے ہیں تو نماز امام حسین کی محبوب ہوئی۔ تو کیا عاشق صادق کا یہی کام ہے کہ اپنے محبوب کی حقیقی محبوب چیز سے نفرت کرے اور اپنی مرضی کو محبوب کی مرضی کے مطابق نہ کرے؟ بات بالکل واضح ہے، جو امام حسین سے سچی محبت رکھتا ہے وہ کبھی بے نمازی نہیں ہو سکتا، اور جو نماز میں کوتاہی کرتا ہے خواہ امام کے غم میں کتنے ہی اعمال بجا لائے لیکن اس کا دعویٰ محبت غلط ہے۔ آل ابا سے محبت رکھنے والوں، یہ ساری رات جو امام حسین میں آل و اصحاب نماز پڑھتے رہے تو ان کا عمل آپ کو پسند ہے یا نہیں؟ اگر پسند ہے تو اپنے عمل سے ظاہر کرو، اور پھر اس میں کوئی شک نہیں کہ ساری رات نماز عشاء کی صرف 4 رکعتیں ہی نہیں پڑھی ہوں گی بلکہ نماز شب میں نوافل ادا کی ہوگی۔ ہمارے امام ساری رات نماز نافلہ میں مصروف رہے، حالانکہ وہ معاذ اللہ گنہگار نہیں تھے بلکہ معصوم تھے، اور ہم ہزاروں گناہوں کے باوجود خوف خدا سے اتنے دور کہ نماز واجبی بھی نہ پڑھ سکیں۔ تو پھر افسوس ہے ہماری اس حسینیت پر اور ہماری اس محبت پر۔ یہ نمازیں امام حسین نے اس وقت پڑھی جبکہ جنگ کا سخت خطرہ تھا، جنگ کا آغاز ابھی تک نہیں ہوا تھا، لیکن 10ویں محرم کو جبکہ موت کا بازار گرم تھا، ظالم امت ہر طرف سے اقربا اور اصحاب کو قتل کر رہی تھی، ہزاروں تلواریں اور نیزے صرف چند نفوس پر چل رہے تھے، لاکھوں تیروں کا نشانہ صرف مٹھی بھر جماعت پر تھی۔ ایسے وقت جبکہ عام انسان ہی نہیں بلکہ پیغمبروں کے اصحاب بھی کئی دفعہ پیغمبروں کا ساتھ چھوڑ کر چلے گئے، لیکن امام حسین نے اور آپ کے تابعین نے نماز کو نظر انداز نہیں کیا، بلکہ تیروں کی بارش میں نماز ظہر ادا کی گئی۔ تمام کتب مقاتل میں یہ روایت موجود ہے کہ موت کی عین گرم بازاری میں حضرت امام حسین کے اصحاب میں سے حضرت ابو ثمامہ سیداوی امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا مولا، میری جان آپ پر فدا ہو، بے شک یہ ہمارے دشمن آپ کے بالکل قریب پہنچ چکے ہیں۔ آپ یقین رکھیں جب تک میں اپنے خون میں آلودہ نہ ہو لوں گا آپ کے جسم مبارک پر آنچ نہ آئے گی، لیکن میری آخری آرزو یہ ہے کہ خدا سے ملاقات کرنے سے پہلے کسی طرح میں یہ نماز آپ کی میت میں پڑھ لوں۔ دیکھا آپ نے ایک سچا حسینی مومن نماز سے کس قدر محبت رکھتا ہے۔ یہ علم ہے کہ ان قریب دنیا سے جا رہا ہوں، چاروں طرف سے موت چلی آ رہی ہے، پھر بھی یہی فکر ہے کہ نماز نہ رہ جائے۔ محبان اہل بیت، خدائے تعالی ہم کو صحیح مومن بننے کی توفیق بخشے۔ ذرا سوچو تو صحیح، جو اصحاب حسین خود میدان کربلا میں امام حسین کے سامنے اپنی جانوں کی قربانی پیش کر کے اپنی سچی محبت کا پورا اظہار کر گئے، وہ بھی عین کربلا کے میدان میں نماز کو چھوڑ کر محض جہادی کو نجات کے لیے کافی نہ سمجھ سکے، اور ہم صرف دعوی محبت رکھنے والے بغیر اعمال اسلام کے صرف کربلا والوں کی ظاہری محبت
خدا کے غضب سے کیسے بچا سکتی ہے؟ صرف چند رسمیں نجات کے لیے کافی نہیں ہو سکتی جب تک کربلا والوں کی اطاعت نہ کی جائے۔ جب ابو ثمامہ نے آ کر حسین سے نماز کے متعلق عرض کیا تو امام حسین نے جواب میں فرمایا، تجھے نماز کی یاد آئی ہے؟ خدا تعالیٰ تجھے نمازیوں میں شامل فرمائے۔ بے شک اب نماز ظہر کا وقت اول ہے، اس قوم سے سوال کرو کہ کچھ وقت لڑائی موقوف کریں تاکہ ہم نماز ادا کر سکیں۔ لیکن فوج یزید کے طرف سے مہلت نہیں ملی، پھر بھی حسین نے نماز کو قضا کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی، بلکہ موت کے سیلاب کی پرواہ نہ کرتے ہوئے نماز ادا کرنے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ صلوات۔ مومنین، سنا آپ نے نماز کے متعلق امام حسین کا ارشاد۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ افضل عبادت نماز کو ہمیشہ اس کے وقت پر ادا کرتا رہے اور ہر دوسری عبادتوں کو بھی اس کے وقت پر عمل کرتا رہے، تاکہ بروز قیامت ہماری شفاعت ائمہ معصومین کریں۔ لیکن اس کے ساتھ صرف یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ عبادت ہی نجات کے لیے کافی ہے، نجات کے لیے نماز ہی کافی ہے یا دیگر عبادات سے نجات حاصل ہوگی۔ عبادت کا ہونا ضروری ہے، اعمال صالحہ ضروری ہیں، لیکن ساتھ ساتھ محبت محمد و آل محمد بھی ہونا چاہیے۔ بغیر محبت